یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے کالو کوے کی، جس کا جنگل میں ایک کھیت تھا۔ اس کھیت میں وہ طرح طرح کی موسمی سبزیاں اگایا کرتا اور ان سے خوب منافع کماتا۔ اسی جنگل میں ایک رانو نامی چڑیا رہا کرتی، جو دل کی بہت اچھی تھی، لیکن بیچاری بہت غریب تھی۔ وہ مہنگی سبزیاں تو خرید بھی نہیں سکتی تھی، لیکن آج اس کا دل کالو کوے کے کھیت کی سبزیاں کھانے کا دل کر رہا تھا۔ آج تو سبزی کھانے کا بہت من ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں؟ کالو بھیا کی سبزی ہے بھی تو بہت مہنگے داموں بھیجتے ہیں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں، لیکن کوئی نہیں، آج ان سے کہوں گی تھوڑی سستی سبزی ہی دے دے مجھے۔ ایسا سب کہہ کر رانو کالو کوے کے کھیت کی طرف نکل جاتی ہے تاکہ تازی تازی سبزیاں لا سکے۔ کالو کوا اس سے کہتا ہے، ارے رانو، آج تم میرے کھیت میں کیا کر رہی ہو؟ میرے کھیت کی سبزی کا ریٹ تو تمہیں پتا ہے، بہت مہنگا ہے، تم تو اسے خرید بھی نہیں سکو گی۔ جی کالو بھیا، میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کے کھیت کی سبزی بہت مہنگی ہے، لیکن آپ آج مجھے تھوڑی سستی سبزی دے دو، میرا سبزی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ارے رانو، سستی سبزی کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن چلو میں تمہیں تمہاری قیمت کے مطابق سبزی دے دیتا ہوں، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں۔ رانو چڑیا جب اپنی شلجم لے کر گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ کالو کوے نے اس کے ساتھ بےایمانی کی ہے اور سستی سبزی کے نام پر اسے خراب شلجم دے دیے۔ وہ بیچاری تو بہت پریشان ہوتی ہے، اس نے تو ان کی قیمت ادا کی تھی۔ وہ یہ شلجم لے کر دوبارہ کالو کوے کے کھیت میں جاتی ہے اور اس سے شکایت کرتی ہے۔ کالو کوا اس سے کہتا ہے، ارے رانو، دیکھو، ایک تو میں نے تمہیں اپنے کھیت کی سستی سبزی دی، اوپر سے تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ چلو بھاگو یہاں سے اور دوبارہ کبھی میرے کھیت میں نہ آنا۔ گھمنڈی کالو کی باتیں سن رانو چڑیا کا دل بہت دکھتا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگتی ہے، لیکن کالو کوے کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ وہ اسے اپنے کھیت سے نکال دیتا ہے۔ رانو چڑیا بہت محنتی تھی، وہ صبح صبح ہی اپنے کام کے لیے نکل جایا کرتی۔ ایک دن شام کو واپسی پر بہت دیر ہو جاتی ہے اور راستے میں آتے ہوئے اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی زور زور سے چلا رہا تھا کہ میری مدد کرو۔ رانو اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ پہنچ کر دیکھتی ہے تو کیا وہاں پر ایک بہت بڑا گدھ ایک جال میں پھنسا ہوا مدد کے لیے چلا رہا تھا، لیکن رانو اس کے پاس جانے سے بہت ڈرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ اس گدھ کی چال ہے تاکہ رانو اس کے پاس جائے اور وہ اسے اپنا شکار بنا لے۔ لیکن جب رانو دیکھتی ہے کہ اس بیچارے گدھ کی حالت تو بہت خراب ہو رہی ہے تو اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے اس جال سے نکال دیتی ہے۔ جال سے نکلتے ہی وہ گدھ ایک خوبصورت پری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو آخرکار مجھے وہ چڑیا مل ہی گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ تم بہت اچھی اور رحم دل ہو، تم نے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی۔ بتاؤ میں تمہاری کیا خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ ارے یہ کیا، اگر آپ ایک پری ہو تو آپ کے پاس تو جادو بھی ہوگا، آپ خود بھی تو اپنی مدد کر سکتی تھی، پھر میری مدد کے انتظار میں کیوں تھی؟ خود کی جان کیوں نہیں بچائی؟ ارے یہ تو ہمارا کام ہے، ہم بس کسی ایسے پکشی کی تلاش میں رہتے ہیں جو سچ میں ضرورت مند ہو اور بہت دکھی ہو لیکن دل کا بھی اچھا ہو۔ تو میں نے یہ ٹاسک مکمل کر لیا، مجھے تم بہت اچھی لگی اور مجھے تمہاری رحم دلی بہت پسند آئی۔ اب میں تمہیں انعام کے طور پر ایک پوٹلی دوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، ہو سکتا ہے کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ پوٹلی تمہیں انعام کے طور پر دی جا رہی ہے کیونکہ تم بہت اچھی ہو اور ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ اس پوٹلی میں کچھ بیج ہیں، ان کو اپنے گھر کے صحن میں بو دینا اور اس سے کچھ پودے اگیں گے جس سے تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔
अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रानो चिड़िया उस पोटली को लेकर घर आ जाती है। आज वो बहुत खुश थी। वो सुबह होने का इंतजार करती है कि कब सुबह हो और वो इस पोटली को खोले। सुबह होते ही जब रानो उस पोटली को खोलती है तो क्या देखती है कि उसमें से तो कुछ बीज निकले हैं। वो उस परी के कहने के मुताबिक ही उन बीजों को अपने घर के सहन में बो देती है और फिर इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि कब इसमें से पौधे निकलें और वो देखे कि ये किस चीज़ के बीज हैं। अब तो बस बारिश की ही कमी है, बस जल्दी से बारिश हो जाए ताकि मेरे ये पौधे जल्दी से उग आए और मैं देखूं कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। शाम होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। वो बारिश देर तक जारी रहती है। अगली सुबह जब रानो अपने खेत में छोटे पौधों को देखने आती है तो वो क्या देखती है कि वहां पर तो छोटे पौधों की बजाय बैंगन के बड़े बड़े पौधे हैं, जिनके साथ बड़े और मोटे ताजे बैंगन पककर तैयार है। ये देखकर वो बहुत हैरान और खुश होती है। वो रोज अपने बैंगन को तोड़ती और सब्जी मंडी में बेचकर आती। रानो जो ही बैंगन तोड़ती तो फौरन से नए बैंगन पककर तैयार हो जाते। ये कोई आम बैंगन नहीं थे, बल्कि जादुई बैंगन थे और इन बैंगन की वजह से ही रानो की किस्मत बदल चुकी थी और ये उसकी अच्छाई का सिला था जो उसे मिल रहा था। प्यारी चिड़िया, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ कालू कौवे का खेत अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सब्जी अब सेहतमंद नहीं बन पाती थी। वो जो भी सब्जी उगाता उसमें कीड़े पैदा हो जाया करते। ये सब उसके करने की ही सजा थी। उसने मासूम पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया था, ना सिर्फ रानो चिड़िया के साथ बल्कि जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ भी बहुत बुरा किया था। इसीलिए उसको सजा मिल रही थी, जबकि रानो चिड़िया फिर भी उसकी मदद करती है और उसको मुफ्त में ही सब्जी दे दिया करती ताकि वो अपना गुजारा कर ले और इसी तरह से उसे उसकी अच्छाई का सिला मिलता रहा। रानो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। अरे कालू भैया, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है एक पड़ोसन होने के नाते कि मैं ये देखूं कि मेरा पड़ोसी किसी मुश्किल में तो नहीं। और ज़रूरी तो नहीं आपने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी आपके साथ बुरा ही करूं। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ।